شاعری کے بارے میں ایک اچھا شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے محبت، درد، امید، حقیقت اور انسانی جذبات کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے شاعر کی شخصیت، فکر، فن اور ادبی خدمات پر گفتگو کریں گے جن کے اشعار نے نہ صرف دلوں کو متاثر کیا ہے بلکہ ادب کی دنیا میں ایک منفرد مقام بھی حاصل کیا ہے۔ تو آج ہم نے اس شاعر کو اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے۔ ان سے ہم جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے، قلم کے ذریعے معاشرے میں ثقافت اور آئندہ آنے والی نسلوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اور پھر کس طرح سے یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کو قلم کے ذریعے اپنے الفاظ کا مجموعہ بنا کر کے شاعری کی شکل دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جی آج موجود ہیں ہمارے مارننگ شو میں شفقت رسول مرزا صاحب۔ شفقت صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ کا شکر۔ اچھا جی شفقت صاحب، آپ کے نزدیک سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ایک اچھا شاعر ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ کب آپ شاعر بن سکتے ہیں اچھے؟ دیکھیں، شاعری کا کام جو ہے وہ احساسات کے ساتھ ہے، جذبات کے ساتھ ہے۔ جب آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں، اور پھر یہ جو فن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ آپ جو اپنے ارد گرد کی دنیا میں سینکڑوں مسائل جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں، تو آپ ان کو پھر جو ہے وہ قلم کی زبان دیتے ہیں۔ تو آپ ان کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قلم کی زبان کے ذریعے پھر اس میں اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو شامل کر کے پھر جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہنر دیا ہوتا ہے لفظوں کو جوڑنے کا، ان کو جو ہے وہ مصروں میں بدلنے کا، پھر اس کو جو ہے وہ شعروں میں بدلنے کا، تو اس کے ذریعے پھر آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اصل میں شاعر جو ہوتا ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پیدائشی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ سیکھ کے بن جائیں گے شاعر، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جی شاعر جو ہے وہ سیکھ کے بنتا ہے۔ شاعر جو ہے وہ اس کو کوئی حالات، کوئی غم کی چوٹ بنتی ہے، محبوب بے وفائی کر جاتا ہے، بالکل وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا نہیں کی، چاہے آپ جتنا ہی آپ کو عشق کیوں نہ ہو جائے، جتنا ہی آپ دکھی کیوں نہ ہو، محبت میں دھوکہ تو تقریباً ہر بندہ ہی کھاتا ہے، لیکن ہر بندہ شاعر تو یہ تو بات ہے نا۔ تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، تو پھر جب یہ جو ہے وہ قلم اٹھاتے ہیں تو پھر اس کے میں ایک ایسی جان پیدا کر دیتے ہیں، ایک ایسی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ شاعر بن جاتا ہے۔ میں نے نا اپنی کتاب فنا کا باب کھلنے تک میں ایک جو ہے نا وہ 4 مصری نظم جو ہے وہ کہی ہے، تو اس میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شاعر جو ہے نا وہ کیسے جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ سارا مجموعہ آپ کا اپنا ہے؟ جی ساری میری 4 کتابیں ہیں۔ پیرا دی وچ سنگل 2005 میں شائع ہوئی تھی، میندیاں کنیاں 2023 میں، اور یہ فنا کا باب کھلنے تک 2009 میں، اور ایک میرے پاس تحقیق و تنقید کی کتاب ہے نتاشا ایک مطالعہ، یہ جو ہے یہ بھی 2023 میں شائع ہوئی تھی۔ دیکھیں اس میں میں نے شاعر کہ ہو کے تحلیل میرے خون میں تیری چاہت نے، ہو کے تحلیل میرے خون میں تیری چاہت نے، دل کے آکاش پہ سوچوں کا اڑایا طائر، میں تھا ایک عام سا انسان مگر جانے حیات، تیری گلیوں کی ہواؤں نے بنایا شاعر۔ شاعر جو ہے وہ ایسے بولتا ہے۔ اچھا پھر اس میں نا ایک اور بھی چیز آپ کو بتاؤں، یہ بھی میں نے کہ شاعر جب بنتا ہے تو اس میں یہ نا کہ اس میں کیا شاعر کو جو ہے وہ آغاز سخن میں، یعنی جب شاعری کی ابتدا کرتا ہے، شاعر بن جاتا ہے۔ یہ میرا جو ہے وہ اردو نظموں کا دوسرا مجموعہ ہے، پہلا میرا پیرا دی وچ سنگل۔ اچھا اب یہ دیکھیں اس میں نے ایک نظم کہی، یہ سارا نظموں کا مجموعہ ہے، فنا کا باب کھلنے تک 114 نظموں کا مجموعہ ہے، کہ جب شاعر جو ہے وہ بن جاتا ہے، چاہے اس کو دکھ لگ گیا، عشق ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو گیا، تو پھر اس کو کیا ہے کہ آغاز سخن میں کبھی جانا یہ مت کہنا کہ شعر و شاعری کرنا ذرا سی بات ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی جانا یہ مت کہنا کہ شعر و شاعری کرنا ذرا سی بات ہوتی ہے، کڑا ہے دن یہاں کا بھی یہاں بھی رات مشکل ہے، زمیں زرخیز جتنی ہو ستارے چاند اور سورج اگانا کتنا مشکل ہے۔ لہو میں جتنی گرمی ہو
ہوا کا رخ بدلنے میں زمانے بیت جاتے ہیں، اور شاعر وہ بنتا ہے کہ جس کا دل دھڑکتا ہے، جس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے کانوں میں لفظ جو ہے وہ گنگناتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خیالوں اور خوابوں تک جو ہے وہ شخص رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لفظ جو ہماری زبان ہوتی ہے نا، اس کا ایک اپنا جغرافیہ ہوتا ہے، لفظوں کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، اور لفظوں کی تاثیر، اس کی گہرائی، اس کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ درد دل دیا ہو۔ دل تو ہے، اب اس طرح اگر آپ کریں گے نا، دیکھیں اس طرح آپ کریں گے نا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کے دل میں جو ہے نا وہ دو دل دھڑکتے ہیں، ہر انسان کے سینے میں دو دل دھڑکتے ہیں، ہر انسان کے اندر جو ہے نا وہ دو انسان ہوتے ہیں، ایک ظاہر کا انسان ہے، ٹھیک ہے، ایک باطنی انسان ہے، ایک ظاہر کے انسان کا دل ہے، ایک باطنی انسان کا دل ہے۔ جو ظاہر کے انسان کا دل ہے وہ بلڈ سرکولیشن کو کنٹرول کرتا ہے، جو باطنی انسان کا دل ہے، ٹھیک ہے، وہ محبت کے افق پر جو ہے وہ ستارے، چاند اور سورج روشن کرتا ہے۔ زبردست، کیا بات ہے۔ آپ نے پہلا شعر کب لکھا تھا، اور کب آپ کو لگا کہ نہیں میں شاعر بنا؟ آپ نے کہا کہ نہیں یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے اور یہ آپ پیدائشی ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی، لیکن پھر بھی کسی عمر کے کسی حصے میں پہنچنے پہ آپ کو احساس ہوتا ہے نا۔ اچھا، ایک سرٹن ایج ہوتی ہے نا جب آپ ٹین ایج میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہوتے، تو اس وقت لگتا ہے ہر انسان کو کہ نہیں میں شاعر ہوں یا میں شاعرہ ہوں۔ ہر کوئی ایسے پتہ نہیں وہ کوئی رکشے کے پیچھے لکھا ہوا، ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا پڑھ کے اس کو توڑ مروڑ کے اپنا ایجاد کر لینا ایک ہے نا۔ تو آپ کب لگا تھا کہ میں شاعر؟ اچھا، اس میں نا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب انسان نا شعور حاصل کرتا ہے، جیسے میں نے شعور حاصل کیا، میں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا، تو میں کالج کی لائبریری سے میں بکس لے کے آتا تھا، اور اس میں سے میں نظمیں، غزلیں پڑھتا تھا۔ تو پھر ایک دفعہ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ جو لفظوں کو جوڑنے والا سلسلہ ہے اور ان میں جان ڈالنے والا سلسلہ ہے، یہ اس کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی صلاحیت دی ہے، میں بھی شعر کہہ سکتا ہوں۔ اور پھر مطلب آپ کالج میں تھے؟ جی کالج میں، یہ اسکول کے زمانے سے شروع ہو جاتا ہے، جو پیدائشی ہوتا ہے نا اسکول کے زمانے سے۔ مثلا جب ہوتا ہے نا کہ جب بندہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، کبھی کام کیا ٹیچر کا، کبھی نہیں کیا، کبھی شرارتیں کی، تو وہ پھر ٹیچر مجھے کہتے تھے کہ بڑا شاعر بنا پھرتا ہے۔ تو اس میں نا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ شعر کہنے کے بارے میں میرا شعر سنیں کہ شعر کہنے کی میں کوشش نہیں کرتا شفقت، اچھا، شعر کہنے کی میں کوشش نہیں کرتا شفقت، زخم بن کے میرے ہونٹوں پہ ابھر آتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ چیز ہے شاعری کے بارے میں نا۔ تو پھر آپ موضوعات ہوتے ہیں آپ کی شاعری میں، جو خیالات ہوتے ہیں وہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اپنے ارد گرد سے، اپنی زندگی سے، اپنے ساتھ ہونے والے جتنے بھی انسیڈنٹس ہیں ان سے؟ ہاں دیکھیں، میں دو زبانوں میں لکھتا ہوں، اردو زبان میں بھی اور پنجابی زبان میں بھی۔ اچھا، اب میری اس وقت نا 4 کتابیں جو ہے وہ 2 پنجابی کی ہیں۔ زیادہ پذیرائی کس میں ملی ہے، پنجابی میں یا اردو میں؟ میں اس میں نا یہ اضافہ کرنا چاہوں، دونوں میں ہی پنجابی شاعری کو بھی میری لائک کیا جاتا ہے، اردو کو بھی لائک کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہماری مدر ٹنگ ہے نا پنجابی، تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو صحیح ہم اظہار کر پاتے ہیں نا، ہے نا، چاہے محبت کا ہو، چاہے غصے کا ہو، کسی بھی کیفیت کا، وہ ہم پنجابی میں زیادہ اچھا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی اچھا، غصے میں آپ جتنی مرضی اردو بول رہے ہیں، جتنا مرضی اردو میں لڑ رہے ہیں آپ، جب تک آپ پنجابی میں ایسی تیسی نہیں کرتے نا کسی کی، تو آپ کا غصہ کم نہیں ہوتا، آپ کے اندر کی فرسٹریشن نہیں نکلتی۔ یہ آپ نے آئی ڈونٹ نو، یہ مطلب یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں میرا تعلق ہے 2 پنجابوں کے ساتھ، اچھا، ٹھیک ہے، میرے پیرنٹس جو تھے وہ جلندھر سے مائیگریٹ ہو کے ادھر آئے، اور میں نے جتنی بھی اپنی پنجابی زبان میں الفاظ استعمال کیے، یہ میں نے وہی الفاظ استعمال کیے جو میں نے اپنی دادی جان اور اپنی امی جان سے سیکھے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی لفظ جو ہے وہ میں نے استعمال اس میں نہیں کیا۔ تو اس سے ظاہر ہے جب ایک زبان جو ہے وہ ماں سے اور دادی جان سے آتی ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے
کہ تاثیر بڑھ جاتی ہے. اور پنجابی ویسے بھی بہت زیادہ میٹھی زبان ہے, میٹھی زبان ہے. اس میں جب آپ اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں کہنے کا بھی جو ہے وہ لطف آتا ہے, اس میں کہنے کا بھی لطف آتا ہے. تو اب یہ دیکھیں نا, اب پنجابی کی یہ میری نظم دیکھیں کہ جی جی یہ میں پنجابی کی آپ کو اس کے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے مجھے پنجابی میں دیکھیں کہ جے میں دساں سپ دیاں قسماں لوکاں شور مچانا ہے. جے میں دساں سب رشتہ داروں میں سے نکلا تھا. جے میں دساں سپ دیاں قسماں لوکاں شور مچانا ہے, اپنیاں شکلاں شیشے دے وچ تک تک کے مر جانا ہے. پھر میری دیکھیں نظم کے سکے پتراں نوں نہیں لبدی باغاں وچ بہار, سکے پتراں نوں نہیں لبدی باغاں وچ بہار, بھاویں پھلاں دی سنگت وچ بیٹھن لکھ ہزار. پھر یہ دیکھیں اپنا وہ میں نا سارا جگ مسیت کہ تھاں تھاں پڑھنا عشق نمازاں رب دے گانا گیت میرے لئی کل دھرتی کعبہ سارا جگ مسیت. تو یہ جو کتاب جس کا آپ نے ذکر کیا میدیاں کنیاں, یہ میدیاں کنیاں جو ہے اس کو نا میدیاں کنیاں کا جو ٹائٹل ہے اس کو میں نے 11 انداز سے جو ہے اس ٹائٹل کو میں نے بیان کیا, یعنی اس کے میں نے 11 شیڈ پیش کیے ہیں میدیاں کنیاں کے ٹائٹل کے. اچھا اس میں میں نے کیا کیا, یہ میری دونوں کتابوں کے اندر پنجابی میں یہ ہے کہ میں نے جو ہمارا پنجابی زبان کا کلچر ہے, ہماری نئی نسل جو ہے اس سے ناواقف ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے یہ کیا کہ ہمارا جو پنجابی زبان کا کلچر ہے اس کو اپنی شاعری میں زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا میری نظم کھائیے باجرے دی روٹی نالے گندلاں دا ساگ, ٹھیک ہے, میری نظم مدانی, میری نظم چاٹی دی لسی. اس کتاب میں نے یہ کیا کہ میں نے پنجابی کے وہ موضوعات کو کیا پتا ہو کہ چاٹی دی لسی جی وہ نا پنجابی کے وہ موضوعات کہ جو پنجابی ادب کے ہیں مگر پنجابی ادب میں اس پہ نظمیں نہیں ملتی, میں نے وہ موضوعات اکٹھے کیے اور ان پہ میں نے اس کتاب کے اندر میں نے ایک پورا چیپٹر بنایا وسیب رنگ. اب یہ دیکھیں اس کے عنوانات سنیں, مدانی چاٹی کی لسی تو میں نے بتا دیا, چاٹی دی لسی, گلگلے, مسیاں روٹیاں, پکوڑے, پاپڑ, یہ میری نظمیں ہیں, پاپڑ, گڑ دے چاول, چوری, گنے دا رس, سوگی گری بادام, گڑ والا شربت, سونگی گری پھلیاں, پھل مکھانے, پتاسے, جلیبی, کھجورا, مرونڈا نہیں کوئی نظر, چھوارے, ٹانگری, اچار, چھلی, بوندی والے لڈو, پت, گڑ دی کھیر. اچھا پت کا میرا نہیں خیال کسی کو پتا ہوگا پت کیا ہوتی ہے. وہ دیکھیں وہ نا یہ پہلے تو گلی گلی میں پت جو ہے وہ بکتی تھی, وہ ایسے گڑ گھر میں ہی بناتی تھی اور ہمارے میرا تعلق ہے چنیوٹ شہر سے, اور ہمارے چنیوٹ میں میں پوچھ رہی, میں نے کہا مروڈا تو آپ نے بیچ میں ایڈ کیا ہے. مروڈا نیکسٹ دفعہ ہو جائے گا. اس میں آگے عنوان سنے, بوندی والے لڈو, پت, گڑ دی کھیر, میدے والے چول, تخم لنگا, ستو, لچھا, ریوڑیاں, تل والے لڈو, سیویاں, کھجلا. اب یہ دیکھیں کتنی چیزیں ہو گئی ہیں, باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ نیکسٹ میں سے مروڈا آپ نے کہا نیکسٹ میں ایڈ کریں گے نا, اور اس میں وہ مٹی دے کھڈونے بھی ہونے چاہیے نا, ظاہر ہے بچپن کی خوبصورت یادیں, وہ جو تھوڑا سا ٹائم ہم نے گاؤں میں گزارا, وہ جب نانی کے گھر جاتے تھے نا, وہ سارا بڑا اچھا. اب اس میں نا جو مدانی نظم ہے نا, وہ مدانی چاٹی دی لسی, اگر آپ وہ کہتی ہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں. جی وہ نا یہ نظم جو مدانی نظم دیکھیں, اس کا نظم کا دیکھیں کہ اس کی بنتر جو ہے وہ اس پہ ذرا دیکھیں کہ مدانی نی تے تھو کھنج گیا تیرا لسی والا دیس, مدانی نی تے تھو کھنج گیا تیرا لسی والا دیس, ویلے تینوں بے وطنی دی واہ وچ دتا رول, ہن تو دودھ ملائیاں مکھن خواباں دے وچ ٹول, نہ او باقی چاٹی رہ گئی نہ او تیرا بھیس, مدانی نی تے تو کھنج گیا تیرا لسی والا دیس. تو اس کے علاوہ میں غزل بھی کہتا ہوں. اینڈ اٹس ٹرو کہ آپ جو جن کی بلانگنگس ظاہر ہے گاؤں سے ہے, دیہات سے ہے, تو ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کیا پوئٹری ہے, کیا لکھا ہے نا. جب خاص طور پہ آپ مائگریشن ہوتی ہے, آپ مائگریٹ ہو کے کسی بڑے شہر میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر وہ ظاہر ہے بڑا اچھا آپ نے اس کو ایکسپریس کیا اپنی پوئٹری کے تھرو.
تو کچھ سوشل ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ ہاں، میری جو مثلاً پنجابی نظم ہے، اردو نظم ہے، اس کے علاوہ میری اردو غزل ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے مضامین جو ہے نا وہ بیان ہوتے ہیں۔ اصل میں شاعری میں جو بات ہوتی ہے نا، یہ تشبیہاتی اور استعاراتی انداز سے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ مثلاً دیکھیں وہ میرا آپ نے سوشل ایشوز کی بات کی نا، تو ابھی میرے ذہن میں اپنے 2 شعر آئے کہ دل کا سامان کرائے پہ بھی چڑھ جاتا ہے، میرا دیوان کرائے پہ بھی چڑھ جاتا ہے، زندگی تیرے تعلق کو نبھانے کے لیے ایک انسان کرائے پہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو یہ میری، اگر آپ غزل کے اندر نا کئی موضوعات ہیں، مثلا میری غزلوں میں یہاں میں نا کچھ لے کے آیا ہوا ہوں، تو اس میں اب یہاں اس میں میں آپ کو جو ماں کے حوالے سے آپ کو میں ایک چیز سناتا ہوں ماں کے حوالے سے، کہ ماں کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اپنا ماں کے ساتھ آپ کی افیلیشن، آپ کا رشتہ، اس میں نا اس میں وہ سارے موضوعات ہیں کہ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہے، کہ دن کی چکی میں یہ پسنے کی سزا پائی ہے، شام کچرے کی طرح گھر میں اٹھا لائی ہے، اور ماں نے ہر درد کو محسوس کیا آٹے میں، ماں نے ہر درد کو محسوس کیا آٹے میں، زندگی کیا ہے مجھے گوندھ کے سمجھائی۔ کیا بات ہے۔ آج کے دشت کسی دور میں گلشن ہوں گے، یہ ہوا اگلے زمانوں کی خبر لائی ہے، اور تم نے طوفان سمندر میں اٹھائے پھر بھی کون سی موج ہے ساحل سے جو ٹکرائی ہے، اور خود کو ایک ماں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں شفقت، زندگی جانے کہاں مجھ کو گنوا آئی ہے۔ اور یہ دیکھیں سارے سوشل ایشوز، اصل میں شاعری میں نا تشبیہاتی، استعاراتی اور علاماتی انداز سے جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں، جو آپ کے اپنے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ تو پھر ہے ہی، حادثہ تو پھر ہے ہی ہے، شاعر تو ہے ہی حادثے کا مجموعہ۔ اچھا، یہاں پہ مجھے یہ بھی بتائیے گا شفقت رسول صاحب، یہ فائنینشلی ظاہر ہے ہم سب جو ہیں، ہمارا پیشن جو ہے اگر وہ ہماری روزی روٹی اور ہمارے فائنانس کا ایک سورس بن جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ جی جی۔ تو آج کل شاعری کرنا، یہ مجموعے لکھنا، یہ وقت نکالنا، کیا اس سے اچھی ارننگ بھی ہوتی ہے، صرف یہ شوق ہے، آپ کا پیشن ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں ہمارا جو پاکستان ہے، اس میں جتنے بھی یہ شاعر ادیب لوگ جو ہیں، یہ ان کا ایک شوق ہوتا ہے، ان کی ایک ڈیووشن ہوتی ہے کہ وہ ادب کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں، اور وہ لکھتے بھی ہیں، یعنی خود لکھتے ہیں، کتاب بھی خود چھپواتے ہیں، اور چھپوانے کے بعد پھر وہ بانٹتے بھی، کہتے ہیں کہ ہائے ملن آیا کتاب نہیں دیکھی، بانٹتے بھی خود ہے۔ تو اس میں دیکھیں تو ساری انویسٹمنٹ تو شاعر کرتا ہے، اس میں جذباتی احساساتی انویسٹمنٹ ہے، مالی انویسٹمنٹ ہے، تو فائنینشلی ہمارے ملک میں نا فائنینشلی اس کا اتنا زیادہ وہ میں سمجھتا ہوں رول جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں آپ اس سطح پہ چلے جائیں کہ آپ کو جو ہے وہ مشاعرے وغیرہ پڑھنے کا کوئی معاوضہ دے دے، لیکن ہمارے ملک میں بھی وہ سرکاری مشاعرے ہوتے ہیں، سرکاری مشاعرے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ تعلقات بیس پہ، ٹھیک ہے، وہ سارا اسی بیس پہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آگے چلتا جاتا ہے۔ اصل جو بات ہے کہ ہمارے ملک کا جو شاعر ادیب ہے نا، وہ بس انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور ساری زندگی اس کی انویسٹمنٹ میں ہی گزرتی جاتی ہے، اور وہ اس چیز سے کے بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھے اس سے کچھ حاصل ہوگا۔ دیکھیں ہم نے اگر پیسے کمانے ہوں تو پھر شاعری ضرور کرنی ہے، کوئی اور کام کرے۔ وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، ہے نا، یہ ہم شاعر تو اور تھوڑے کام ہیں نہیں، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر شاعر ادیب اپنا کوئی نہ کوئی انکم کا سورس بناتا ہے، تو اپنے اس شوق کو آگے چلاتا ہے، جو دل کی شمع وہ جلاتا ہے، وہ اس کا ایندھن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ نکال لیتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ مدد دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، ہماری بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے، مزید اسی طرح سے آپ خوبصورت لکھتے رہیں، اور ہماری جو خاص طور پہ پنجابی کلچر ہے، ٹریڈیشن ہے، ہماری جو روایات ہیں، ہماری روٹ کاز اسے کہیں گے نا، جو ہماری روٹس ہیں، وہ روٹس جو ہے ان کے ساتھ ہماری وابستگی، ہماری محبت جو ہے اس کو اسی طرح سے آپ نبھاتے رہیں۔ ہمارے ساتھ جی شاعر تھے شفقت رسول مرزا صاحب، آپ کے آنے کا شفقت بہت شکریہ۔